جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب کے بارے میں غور و فکر کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد مسلمانوں نے کہا، کیا اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کہا جائے گا؟ یہ لقب تو لمبا ہو جائے گا، لہٰذا ہم سب کو باہمی مشورے سے کوئی ایسا لقب منتخب کر لینا چاہیے جو بعد میں بھی سب خلفاء پر لاگو ہو سکے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے مشورہ دیا کہ ہم سب اہل ایمان ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہیں، لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امیر المومنین ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہی لقب رائج ہو گیا۔ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں اس لقب سے نوازا گیا۔ ابن شہاب فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی خیثمہ سے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لقب خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تھے، ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ آخر وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب پایا؟ ابو بکر بن سلیمان نے کہا، مجھ سے میری دادی شفا، جن کا سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں شمار ہوتا ہے، نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بازار آتے تو ان کے پاس ضرور تشریف لاتے۔ پھر فرمایا، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے عامل کو لکھا کہ میرے پاس 2 ایسے عراقی نوجوان بھیج دو جو اچھی سوچ کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہوں۔ میں ایسے نوجوانوں سے عراق اور اہل عراق کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکم کی تعمیل میں عراق کے عامل نے لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم کو روانہ کر دیا۔ وہ دونوں مدینہ آئے، انہوں نے اپنی سواریاں مسجد کے صحن میں بٹھائیں، پھر مسجد میں داخل ہوئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے موجود پایا۔ دونوں نے کہا، اے عمر، ہمارے لیے امیر المومنین سے ملاقات کا اجازت نامہ طلب فرمائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا، اے امیر المومنین، آپ پر سلامتی ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے عمر بن عاص، تو نے مجھے اس لقب سے کیوں مخاطب کیا؟ تجھے اس کا سبب بتانا پڑے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دراصل لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، ہمارے لیے امیر المومنین سے ملاقات کا اجازت نامہ طلب کرو۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، تم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل درست اور مناسب لقب سے پکارا ہے۔ وہ امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں۔ وہی دن تھا جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہنے کا رواج پڑ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، تم مومن ہو اور میں تمہارا امیر ہوں۔ اس طرح انہوں نے خود یہ لقب اختیار فرما لیا۔ اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے مشرف ہوئے۔ سیرت خلفاء کا مطالعہ کرنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کلام پر غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ سب اس لقب پر متفق تھے اور پوری اسلامی مملکت میں خلیفہ کے لیے یہی لقب شہرت پا گیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لقب یعنی امیر المومنین کے بارے میں۔ آئیے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے مزید روشن پہلوؤں کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، انسان کی آزادی ایک بنیادی فطرتی قانون ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں خلافت اسی قانون پر قائم تھی۔ یہ قانون اسلامی اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے عامت الناس کو آزادی فراہم کرتا ہے۔ یہ اسلام ہی تھا جس نے آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ یہ ایک ایسا عظیم نعرہ اور دعوت تھی کہ اس جیسی عظیم دعوت کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انسانی آزادی کا ثبوت سب سے پہلے قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اس میں انسان کو آزادی سے کون و مقام میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان کے دل و دماغ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا کائنات کا نظام انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور ساری کائنات اور مخلوقات کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مسجود اور معبود ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس دعوت توحید کے لیے انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ہر شعبے میں آزادی کا پرچار کیا ہے
اور اسے تمام تر معنی، مدلولات اور مفاہیم کے ساتھ قبول کیا ہے۔ کبھی یہ ایجابی فعل کی شکل میں ہوگا، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنانا، اور کبھی سلبی فعل کی شکل میں، جیسے کسی کو بھی جبراً اسلام میں داخل نہ کرنا، اور کبھی آزادی کا تعلق رحمت و شفقت، ہمدردی، شورا اور مساوات جیسی صفات سے ہوگا، کیونکہ یہ سارے قوانین ایسے ہیں جنہیں پوری آزادی کے ساتھ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں آزادی جیسی نعمت عظمیٰ نے اسلام کو پھیلانے، فتوحات کے حصول اور اسلامی مملکت کی توسیع میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسان کی آزادی کو وسیع ترین پیمانے پر تسلیم کیا ہے۔ اسلام نے یہ قانون اس تاریک زمانے میں متعارف کرایا جب بہت سی سیاسی قومیں اور روم و فارس جیسی سلطنتیں شدید ظلم و ستم کے قوانین کے تحت زندگی گزار رہی تھیں، اور ایسی گروہ بندی کی شکل قائم کی تھی کہ لوگ اس کی وجہ سے سخت تنگی کا شکار تھے۔ خاص طور پر دینی اقلیتیں سخت ترین ہلاکت اور ظلم کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور تھیں۔ مثال کے طور پر رومی سلطنت کی طرف سے یعقوبی مذہب اختیار کرنے والوں پر شدید ترین ظلم کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر مصر اور شام میں انہیں رومیوں کا سرکاری مذہب ملکانی قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ مجبور کرنے کا ایک ظالمانہ طریقہ یہ تھا کہ بہت سی مشعلیں لگائی جاتی تھیں، انہیں آگ سے روشن کیا جاتا، پھر لوگوں کے جسموں سے لگا دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ جل جاتے، ان کے جسموں کی چربی پگھل کر زمین پر گر جاتی۔ اس دوران میں ظالم سنگدل حکمران دینی اقلیتوں کے مظلوم لوگوں کو مقدونیہ کا سرکاری مذہب قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ رائج تھا کہ آدمی کو ایک بڑے ریت سے بھرے تھیلے میں ڈالا جاتا تھا، پھر اسے دریا برد کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اہل فارس بھی آسمانی مذاہب پر ایمان لانے والوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ رومیوں اور ان کے درمیان دشمنی تھی اور ان کے مابین خون ریز جنگیں ہوتی تھیں۔ اہل فارس مسیحی مذہب کے لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے، لیکن اسلامی دور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ مجمعین کے زمانے میں ان تمام معروف آزادیوں کا تصور موجود تھا جن کا آج کل ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کو جو آزادیاں میسر تھیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلام نے کسی کو قطعاً زبردستی دین حق قبول کرنے پر زور نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس اسلام نے ہر انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی۔ قرآن و سنت کا اپنے ماننے والوں کو خاص طور پر حکم ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت اجاگر کرنے کے لیے لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دین اختیار کرنے میں کسی کو کوئی جبر نہیں ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم ان سے کہو، ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس موضوع سے متعلقہ بہت سی آیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہبی آزادی کے علم بردار تھے۔ وہ اس سلسلے میں ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے اہل کتاب کو برقرار رکھا، ان سے جزیہ وصول کیا، ان کے ساتھ مختلف معاہدے کیے۔ مزید برآں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عبادت خانوں کے بارے میں ایک نظام وضع کیا، انہیں گرانے کی بجائے اپنی حالت پر برقرار رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹانا نہ ہوتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھونپڑے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سرکردگی میں ہونے والی فتوحات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ ان میں دیگر ادیان کا بے حد احترام کیا گیا، کسی کو بھی جبراً اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اس کا اندازہ اس مثال سے لگائیے کہ ایک دن ایک عیسائی عورت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی غرض سے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان ہو جا، محفوظ ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ارشاد سن کر اس نے کہا، میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور موت کے قریب ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت فوراً پوری کر دی، لیکن بعد ازاں دل میں خیال گزرا کہ شاید انہوں نے اس عورت کو اس حاجت روائی کے عوض زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر انہوں نے کثرت سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں نے صرف اس کی رہنمائی کی ہے، اسے مجبور نہیں کیا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عیسائی غلام اشک نے بیان کیا، میں ایک عیسائی غلام تھا، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان ہو جا، ہم تجھ سے مسلمانوں کے معاملات میں مدد لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے معاملات کا کوئی عہدہ عطا کریں۔ لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا، دین اسلام اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کرتے ہوئے فرمایا، جہاں دل چاہے چلا جا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اہل کتاب اپنے مذہبی عبادات کے سلسلے میں اپنے دینی شعائر پوری آزادی سے ادا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھروں اور عبادت خانوں میں گھنٹیاں بھی بجاتے تھے، انہیں کوئی منع نہیں کرتا تھا، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے انہیں مذہبی آزادی کا مکمل تحفظ عطا کیا تھا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اہل فلسطین کو دی گئی امان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان نامے میں یہ تحریر کرایا تھا کہ اہل ایلیا کو ان کی جان، مال، صلیب اور گرجا گھروں کے بارے میں امان دی جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اہل مصر سے ایک معاہدہ کیا، اس کی عبارت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ امان نامہ ہے جس میں عمر بن عاص نے اہل مصر کو ان کی جانوں، دین، اموال، گرجا گھروں، صلیبوں اور ان کے بحر و بر پر امان دی ہے، اور تاکیداً یہ بھی لکھا کہ یہ امان نامہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ المسلمین اور عمومی طور پر تمام اہل اسلام کی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ذمیوں کو اپنے مذہبی شعائر کے اظہار کی محدود سطح پر اجازت ہے، لیکن اگر وہ ان کا اظہار سرعام کریں، مثلا مسلمانوں کے شہروں میں سرعام صلیب کی تشہیر وغیرہ کریں، تو اس امر کی انہیں اجازت نہ ہوگی۔ وہ اپنے مذہبی رسوم صرف اپنے علاقے اور بستی تک محدود رکھ سکتے ہیں۔ شیخ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ مذہبی آزادی جس کی ضمانت اسلام نے تمام اہل زمین کو دی ہے، اس جیسی آزادی پانچوں بر اعظموں میں ناپید ہے۔ مزید برآں اسلام کی یہ روایت کہ اس کا غلبہ کسی علاقے پر قائم ہو چکا ہے، اس کے باوجود مخالف دین والوں کو مذہبی طور پر ترقی کرنے اور اپنا دین باقی رکھنے کے اسباب فراہم کیے جائیں، کہیں بھی نہیں ملتے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی معاشرے میں مذہبی آزادی کا قانون نافذ کرنے کے آرزو مند نظر آتے تھے۔ انہوں نے یہود اور عیسائیوں کے بارے میں اپنی حکمت عملی مختصر طور پر اس طرح بیان فرمائی، ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہم ان کے گرجا گھروں کو برباد نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق وہاں عبادت کر سکتے ہیں، ہم ان پر طاقت و ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، اگر ان کا کوئی دشمن ان پر حملہ آور ہوگا تو ان کا دفاع کریں گے، ہم ان کے معاملات کے بارے میں ان کے عدالتی احکام کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ کوئی فیصلہ ہم سے کرانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اگر اہل ذمہ کسی وقت ادائے جزیہ سے عاجز آ جاتے تو وہ ان سے جزیہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ ابو عبید اپنی کتاب الاموال میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا نابینا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑا اور پوچھا، تو کون سے اہل کتاب سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہودی ہوں۔ آپ نے دریافت کیا، تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، عمر رسیدہ بھی ہوں اور جزیہ بھی ادا کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ساتھ لے کر چل دیے۔ اپنے گھر سے اسے کچھ عنایت فرمایا، پھر بیت المال کے خازن کو پیغام ارسال فرمایا کہ ایسے لوگوں کی فہرست تیار کرو، اللہ کی قسم ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا، ان کی جوانی تو ہم نے کھا لی اور بڑھاپا رسوا کر دیا۔ آپ نے ایسے کمزور اور نادار افراد سے جزیہ ختم کر دیا، پھر یہی حکم نامہ تمام اعمال کی طرف بھیج دیا۔ اس قسم کے اقدامات دلالت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کوشش فرماتے تھے کہ ان کی ریاست عدالت اور رعایا سے حسن سلوک پر قائم رہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہی ہو، اس سے بھی کامل انصاف اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے۔ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں مذہبی آزادی بڑی نمایاں خصوصیت اختیار کر چکی تھی، جسے ریاست اسلامیہ کی طرف سے مکمل ضمانت اور ربانی احکام کے تحت مکمل حفاظت میسر تھی۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل مکانی کی آزادی کے بھی قائل تھے، صرف بعض مخصوص حالات میں اس پر پابندی عائد فرماتے تھے اور ایسا بہت کم ہوا۔ پابندی کے زمرے میں ذکر کردہ دونوں حالتوں کو ہم ان کی اہمیت کے پیش نظر آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے پاس مدینہ میں روک رکھا تھا۔ انہیں کسی سرکاری کام کے علاوہ بغیر اجازت مفتوحہ علاقوں میں جانے کی ممانعت فرما رکھی تھی۔ بعض صحابہ کو انہوں نے لشکروں کی قیادت اور مختلف علاقوں کی گورنری سونپ رکھی تھی، لیکن بعض صحابہ کرام پر مدینہ ہی میں رہنے کی پابندی اس لیے عائد فرما رکھی تھی تاکہ ضرورت کے وقت ان سے مشورہ حاصل کیا جا سکے اور پیش آمدہ مسائل میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جا سکے، نیز امت کو کسی بھی قسم کے فتنے اور انتشار سے بچایا جا سکے، کیونکہ یہ معزز حضرات اگر دوسرے شہروں کی طرف سفر کر جاتے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لیتے تو اس طرح کئی آزمائشیں جنم لے سکتی تھیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی حکمت عملی اور باریک بینی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کبار صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو مدینہ ہی میں روک رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی نفسیات سے خوب واقف تھے، فرمایا کرتے تھے، مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ تم لوگ مختلف شہروں میں پھیل نہ جاؤ۔ ان کا ایک نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ اگر اس معاملے میں سستی برتی گئی تو ممکن ہے مفتوحہ علاقوں میں کوئی فتنہ سر اٹھا لے، کیونکہ لوگ ایسے مقدس منظور نظر لوگوں کے گرد عقیدت سے جمع ہو جائیں گے اور ان کے گرد شبہات پھیلا دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سی قیادتیں اور جھنڈے معرض وجود میں آئیں گے جو بالآخر انتشار اور شور و غوغا کا سبب بن جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی ریاست میں بہت سی دینی یا سیاسی طاقتوں کے مراکز قائم ہونے کے حق میں نہیں تھے۔ مبادہ ایک معزز صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گرد ایک حلقہ قائم ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کا اس قدر احترام ہونے لگے کہ اس کے حکم کو سلطان کے حکم کا درجہ دیا جانے لگے، اور جب یہ سلسلہ پھیلے تو بہت سے مراکز معرض وجود میں آ جائیں اور خلافت کا نظام انتشار کا شکار ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مدینہ طیبہ میں روکنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کسی بھی حکم کے اجرا میں انہیں شامل کیا جا سکے اور انفرادی رائے اور اس سے پیدا ہونے والی کسی ممکنہ شورش سے بچا جا سکے۔ اگر اس طرح کے تیار شدہ حکم ناموں کو شرعی حیثیت حاصل نہ ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی حکم نامہ اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہو جاتا کہ شریعت اسے درست نہیں سمجھتی، کیونکہ رعایا پر حکم نامے کا مؤثر ہونا مصلحت سے مربوط ہوتا ہے جو باہمی اجتہاد سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری حالت دوستو اس وقت پیدا ہوئی جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران کے عیسائیوں اور خیبر کے یہودیوں کو عرب کے مرکز سے عراق اور شام کی طرف جلا وطن کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ آپ کو اس اقدام کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ انہوں نے ان معاہدوں اور شرائط کی پاسداری ختم کر دی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے، حالانکہ عہد صدیقی میں ان کی تجدید بھی ہوئی تھی۔ اس وقت ان لوگوں کے علاقے اور گھر سازش اور ہیلہ سازی کے مراکز بن چکے تھے۔
اور ضروری ہو گیا تھا کہ اس قسم کے شیطانی قلعوں کو نیست و نابود کیا جائے اور ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ خیبر اور نجران کے اہل کتاب کے علاوہ بہت سے یہودی اور عیسائی معاشرے کے اچھے افراد بن کر بدستور مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر بھی رہے اور تمام حقوق حاصل کرتے رہے۔ علامہ بہقی رحمہ اللہ اپنی سنن میں اور عبدالرزاق بن حمام سنانی اپنے مصنف میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور ابن شہاب رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قضیے کے بارے میں مکمل جانچ پڑتال فرمائی، یہاں تک کہ انہیں مکمل اطمینان اور یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے، جزیرہ عرب میں دو دین ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی ابن شہاب ظاہری سے ایسی ہی روایت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجران اور فدق کے علاقے سے ان سب کو جلا وطن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یقین کامل تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کے سبب یہود و نصارہ معاہدوں کی پاسداری کرنے سے طبعی طور پر قاصر تھے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید بغض، حسد اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے۔ خیبر کے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا سبب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر والوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کو جوڑوں سے اکھاڑ دیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا کہ ان کے مال محفوظ رہیں گے، اور فرمایا تھا ہم تمہیں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک اللہ چاہے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خیبر میں اپنے اموال کی طرف گئے تو ان پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں اکھیڑ دیے گئے۔ یہود کے علاوہ ہمارا وہاں اور کوئی دشمن نہیں، ہمارا شک انہی پر ہے، میں نے ان سب کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ عزم کر لیا تو بنو حقیق کا ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، کیا آپ ہمیں ایسی سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا اور خیبر کے اموال پر ہم سے صلح فرمائی اور شرائط عائد کیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تجھے یہ وہم ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد بھول چکا ہوں؟ یعنی وہ وقت یاد کر جب تجھے خیبر سے نکال دیا جائے گا اور تیری اونٹنی تجھے لے کر کئی راتیں بھاگتی رہے گی۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ تو ابو القاسم نے محض ایک مذاق کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر آپ نے ان سب کو جلا وطن کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پھل، اموال، اونٹ، سامان جو پالان یا رسیوں وغیرہ کی شکل میں تھا، سب کی قیمت ادا فرما دی۔ بلا شبہ یہود نے غداری کی اور عہد نامہ توڑا، چنانچہ قدرتی امر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق انہیں جزیرہ عرب سے بے دخل کر دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تیما اور اریحا کی جانب جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں نے بھی بد عہدی کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہونے والے معاہدوں جن کی تجدید صدیقی عہد میں بھی ہوئی تھی کی پاسداری ختم کر دی۔ انہوں نے سود کھایا اور سودی لین دین کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نجران سے عراق کی طرف جلا وطن کر دیا اور ان کے بارے میں اعمال کو لکھا، اما بعد یہ لوگ شام یا عراق جہاں بھی پہنچیں انہیں وہاں کی بنجر زمین میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور جو وہ محنت کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے انہی کی ہوگی اور ان کی زمین کے عوض ہوگی۔ وہ عراق میں کوفہ کی ایک بستی نجرانیہ میں پہنچے اور یہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر زیادتی کا ڈر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی بصیرت کے باعث انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ ان کی جلا وطنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے علاوہ اور بھی بہت سے سیاسی مقاصد و اسباب تھے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت تھی کہ انہوں نے پہلے خیبر کے یہودیوں پر کاری ضربیں لگائیں، پھر نجران کے عیسائیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے بہت سے وجوہ جواز تلاش کیے،
تاکہ انہیں کسی ظلم یا زیادتی کے بغیر جلا وطن کیا جا سکے۔ اس طرح انہوں نے اس سازش اور ہیلہ ساز ٹولے کو امت پر احسان کرتے ہوئے سرزمین عرب سے نکال باہر کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایک طویل مدت تک یہاں ٹھہریں اور آنے والی مسلمان نسل کے لیے اپنی سازشوں کے جال پھیلائیں اور ملت اسلامیہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ دوستو، بلا شبہ اسلام نے امن کا حق تسلیم کیا ہے۔ بہت سی آیات اور احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ظالموں کے علاوہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ مزید فرمایا، تو جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اسلام نے گھریلو زندگی کے حق کو بھی تسلیم کیا، جو امن عامہ کے حق سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اگر لوگوں کی گھریلو زندگی کو تحفظ حاصل نہ ہو تو ریاست کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کہ ریاست لوگوں پر زیادتی اور عدم تحفظ کی حالت کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اسلامی ریاست کے بارے میں عوام کی مثبت سوچ ہونی چاہیے کہ ریاست نے عوام کو مکمل تحفظ فراہم کیا ہے اور انہیں ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے کہ اس سلسلے میں ایک فرد پر زیادتی سب لوگوں پر زیادتی تصور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں سب لوگوں کو مستحکم امن عامہ اور گھریلو زندگی کی حفاظت کا حق فراہم فرمایا۔ انہوں نے خود راتوں کو جاگ کر لوگوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی اور عوام کو ہر قسم کی دست درازی سے محفوظ کر دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے تم پر اپنے اعمال اس لیے مقرر نہیں کیے کہ وہ تمہاری چمڑیاں ادھیڑیں، عزتیں پامال کریں اور اموال چھین لیں۔ ان کا تقرر تو اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا علم سکھائیں۔ اگر کسی بھی عامل نے کسی پر بھی کوئی ظلم کیا ہے تو وہ مجھے آگاہ کرے، میں اس سے قصاص لوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھوکا رکھا جائے، ڈرایا جائے یا قید کر دیا جائے، تب بھی اس سے اقبال جرم نہ کرایا جا سکے۔ ان کا یہ فرمان اس امر پر دلالت کرتا ہے، کسی بھی مشکوک آدمی سے اقرار و اعتراف کرانے کے لیے زبردستی نہ کی جائے۔ زبردستی کے لیے کوئی وسیلہ چاہے مادی ہو یا معنوی بروئے کار نہ لایا جائے، یعنی اس کے کسی مال یا عطیے کو زبردستی نہ چھینا جائے، نہ اسے کسی عبرتناک انجام کی دھمکیاں دی جائیں۔ انہوں نے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا تو ایک حکم نامے میں تحریر فرمایا، اے ابو موسیٰ، کسی بھی مدعی کو ثبوت حق فراہم کرنے کے لیے کچھ مہلت دے، وہ ثبوت فراہم کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، ورنہ اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ طریقہ شکوک و شبہات ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ قول دلالت کرتا ہے کہ مدعا علیہ کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اس کا احترام اور تحفظ بھی ضروری ہے۔ گھروں کی حفاظت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی بھی گھر میں بغیر اجازت یا بغیر کسی متعارف طریقے کے داخلہ ممنوع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ انس معلوم کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مزید فرمایا، تم گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ۔ مزید فرمایا، تم جاسوسی مت کرو۔ گھروں کی حرمت عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ اور عہد فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میں نہایت محترم اور ضمانت یافتہ حقیقت سمجھی جاتی تھی۔ ملکیت کی آزادی بھی خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں محترم اور ضمانت یافتہ تھی۔
شریعت کے مطابق ملکیت کی آزادی کا قانون تمام تحفظات کے ساتھ نافذ تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی اور سیاسی اعتبار سے نجران کے عیسائیوں اور خیبر کے یہودیوں کو جزیرہ عرب کے درمیان سے نکال کر عراق اور شام کے علاقوں کی طرف جلا وطن فرمایا تو انہیں وہاں ان کی متروکہ جائیداد کے عوض اسی قانون کا احترام کرتے ہوئے زمینیں الاٹ کیں، کیونکہ اسلام جس طرح مسلمانوں کے حقوق کا محافظ ہے، اسی طرح وہ اہل ذمہ کے حقوق کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم مکہ کی حدود میں اضافے کا فیصلہ فرمایا تو ذاتی ملکیت کا احترام کیا۔ اس وقت اس کا احترام یہی تھا کہ لوگوں کو درپیش ناگزیر ضرورت اور حالت سے آگاہ کیا جائے اور ان سے ان کی ملکیت طلب کی جائے، کیونکہ ملکیت میں کسی طرح کا جبر اور زبردستی کسی طور بھی درست نہیں، الا یہ کہ صاحب ملکیت کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد زری میں ملکیت کا اطلاق حدود شریعت سے تجاوز نہ کرنے کی شرط پر ہوتا ہے اور عوام الناس کی مصلحت کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بلال بن حارث مزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قطع زمین کے حصول کے لیے درخواست پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک عبا اور وسیع رقبہ عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد فرمایا، اے بلال، بلا شبہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع ارضی کا مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے تجھے یہ قطع مرحمت بھی فرما دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹاتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تو یہ اراضی سنبھالنے سے قاصر ہے۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو جتنی زمین سنبھال سکتا ہے اسے اپنے پاس رکھ، اور جو اراضی سنبھال نہیں سکتا وہ ہمیں واپس دے دے تاکہ اسے دیگر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا کہ جو چیز مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہو وہ میں چھوڑ دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وہ زمین جس کی آباد کاری سے وہ قاصر تھے لے کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔ اس واقعے سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ انفرادی ملکیت کا قانون اس وقت لاگو ہوگا جب اس میں سب لوگوں کی مصلحت ملحوظ ہو۔ اگر مالک ایسے اقدامات کرے جن سے وہ سب لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہو اور اس میں اجتماعی فوائد ہوں تو پھر اس میں کسی کو جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں۔ بصورت دیگر خلیفہ وقت ایسے حفاظتی اقدامات کر سکتا ہے تاکہ ایسی مفید چیز جاری و ساری رہے اور اس کی افادیت مجروح نہ ہونے پائے۔ دوستو، اسلام نے ہر فرد کو آزادی رائے مرحمت فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین آزادی رائے کا بھرپور احترام و التزام فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تمام معاملات عامت الناس کے سامنے رکھتے تھے اور انہیں بلا کسی رکاوٹ یا بندش اپنی رائے پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کرتے تھے، یہاں تک کہ اجتہادی مسائل میں بھی انہیں اظہار رائے کا موقع دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک آدمی سے ملے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تیرے فلاں معاملے کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، اگر میں فیصلہ کرتا تو اس طرح کرتا۔ اس آدمی نے عرض کیا، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بھلا آپ کی طرف سے اس فیصلے کے نفاذ میں کیا رکاوٹ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ مسئلہ کتاب و سنت میں صریحاً موجود ہوتا تو میں ضرور اقدام کرتا، لیکن تیرا مسئلہ رائے اور اجتہاد کا ہے اور رائے میں ہم سب مشترک ہیں، اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بھی درست ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو آزادی رائے کی اجازت عطا کر رکھی تھی۔ وہ اجتہادی مسائل میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار رائے میں کسی طرح کی کوئی ادنا سی پابندی بھی عائد نہیں کی، نہ کسی کو متعین رائے کا پابند بنایا
خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ نہایت بے خوفی اور آزادی سے درپیش معاملات پر اپنی رائے دیتے تھے، نہایت مثبت اور مفید تنقید کرتے تھے اور اپنی خیر خواہی کے جذبات سے مطلع کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں امیر المومنین تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی مجھ میں کوئی کجروی دیکھے تو اسے سیدھا کر دے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، اگر ہم آپ میں کوئی کجروی دیکھیں گے تو اسے اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس امت میں ایسا فرد بھی پیدا فرمایا جسے یہ جرأت حاصل ہے کہ وہ عمر کی کجروی اپنی تلوار سے درست کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت ان کے خطبے میں یہ الفاظ بھی تھے، آپ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے میری مدد فرمائیں اور مجھے خیر خواہی اور نصیحت کی بات پہنچائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیاسی لحاظ سے ایسی آزادی فکر پر یقین رکھتے تھے جس کی بنا خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے پر ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ رعایا کا حاکم کے لیے خیر خواہ ہونا رعایا کا فرض لازم ہے اور حاکم پر لازم ہے کہ وہ اپنا یہ حق رعایا سے طلب کرے اور کہے، اے ہماری رعایا، بے شک تم پر ہمارا ایک حق فرض ہے اور وہ یہ کہ تم ہماری عدم موجودگی میں بھی ہماری خیر خواہی کرو اور بھلائی کے کاموں میں ہماری معاونت کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ضروری سمجھتے تھے کہ رعایا کا ہر فرد ان کی نگرانی کرے اور کسی معاملے میں کہیں کوئی کجروی دیکھے تو اسے درست کر دے، چاہے تلوار اٹھانی پڑے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی میرے عمل میں کجروی دیکھے اسے درست کر دے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھے میری کوتاہیوں سے آگاہ کرے۔ مزید فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں خطا کر بیٹھوں اور تم میں سے کوئی میرے ڈر کی وجہ سے میری اصلاح نہ کرنے پائے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس نے سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ کہا، اے عمر، اللہ سے ڈر جا۔ کچھ لوگ اس کی سرے عام یہ بات سن کر اس پر غضبناک ہوئے اور اسے خاموش کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اس جیسی بات نہ کہو تو تمہارے اندر کوئی خیر خواہی نہیں، اور ہم حکمران ایسی باتیں نہ سنیں تو پھر ہم میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، بات سنو اور اس کی اتباع کرو۔ اسی دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اے عمر، کوئی سمو تات نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے پوچھا، کیوں؟ اے اللہ کے بندے کیوں؟ اس نے کہا، غنیمت میں سے ہم سب کے حصے میں تن ڈھانپنے کو صرف ایک چادر آئی، اس چادر سے ایک قمیض بھی تیار نہ ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے حصے میں آنے والی چادر سے آپ کی قمیض کیسے تیار ہو گئی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس یہیں رک جاؤ۔ پھر اپنے بیٹے کو آواز دی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آگے آ گئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایک چادر سے میرے والد محترم کا لباس مکمل نہ ہو سکا، اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد ماجد کو دے دی تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے۔ یہ وضاحت سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مطمئن ہو گئے، اور اس سوال کرنے والے نے وضاحت سن کر بڑے احترام اور عاجزی سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اب فرمائیے، ہم سمع و طاعت کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، اسلام نے ہر فرد کو آزادی رائے مرحمت فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین آزادی رائے کا بھرپور احترام و التزام فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تمام معاملات عامت الناس کے سامنے رکھتے تھے اور انہیں بلا کسی رکاوٹ یا بندش اپنی رائے پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کرتے تھے، یہاں تک کہ اجتہادی مسائل میں بھی انہیں اظہار رائے کا موقع دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک آدمی سے ملے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تیرے فلاں معاملے کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، اگر میں فیصلہ کرتا تو اس طرح کرتا۔ اس آدمی نے عرض کیا، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بھلا آپ کی طرف سے اس فیصلے کے نفاذ میں کیا رکاوٹ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اگر یہ مسئلہ کتاب و سنت میں صریحاً موجود ہوتا تو میں ضرور اقدام کرتا، لیکن تیرا مسئلہ رائے اور اجتہاد کا ہے، اور رائے میں ہم سب مشترک ہیں، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بھی درست ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو آزادی رائے کی اجازت عطا کر رکھی تھی، وہ اجتہادی مسائل میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار رائے میں کسی طرح کی کوئی ادنا سی پابندی بھی عائد نہیں کی، نہ کسی کو متعین رائے کا پابند بنایا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ نہایت بے خوفی اور آزادی سے درپیش معاملات پر اپنی رائے دیتے تھے، نہایت مثبت اور مفید تنقید کرتے تھے اور اپنی خیر خواہی کے جذبات سے مطلع کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں امیر المومنین تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کوئی مجھ میں کوئی کجروی دیکھے تو اسے سیدھا کر دے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، اگر ہم آپ میں کوئی کجروی دیکھیں گے تو اسے اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس امت میں ایسا فرد بھی پیدا فرمایا جسے یہ جرأت حاصل ہے کہ وہ عمر کی کجروی اپنی تلوار سے درست کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت ان کے خطبے میں یہ الفاظ بھی تھے، آپ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے میری مدد فرمائیں اور مجھے خیر خواہی اور نصیحت کی بات پہنچائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی لحاظ سے ایسی آزادی فکر پر یقین رکھتے تھے جس کی بنا خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے پر ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ رعایا کا حاکم کے لیے خیر خواہ ہونا رعایا کا فرض لازم ہے، اور حاکم پر لازم ہے کہ وہ اپنا یہ حق رعایا سے طلب کرے اور کہے، اے ہماری رعایا، بے شک تم پر ہمارا ایک حق فرض ہے، اور وہ یہ کہ تم ہماری عدم موجودگی میں بھی ہماری خیر خواہی کرو اور بھلائی کے کاموں میں ہماری معاونت کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری سمجھتے تھے کہ رعایا کا ہر فرد ان کی نگرانی کرے اور کسی معاملے میں کہیں کوئی کجروی دیکھے تو اسے درست کر دے، چاہے تلوار اٹھانی پڑے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی میرے عمل میں کجروی دیکھے اسے درست کر دے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھے میری کوتاہیوں سے آگاہ کرے۔ مزید فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں خطا کر بیٹھوں اور تم میں سے کوئی میرے ڈر کی وجہ سے میری اصلاح نہ کرنے پائے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس نے سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ کہا، اے عمر، اللہ سے ڈر جا۔ کچھ لوگ اس کی سر عام یہ بات سن کر اس پر غضبناک ہوئے اور اسے خاموش کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اس جیسی بات نہ کہو تو تمہارے اندر کوئی خیر خواہی نہیں، اور ہم حکمران ایسی باتیں نہ سنیں تو پھر ہم میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، بات سنو اور اس کی اتباع کرو۔ اسی دوران ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اے عمر، کوئی سمو تات نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے پوچھا، کیوں اے اللہ کے بندے کیوں؟ اس نے کہا، غنیمت میں سے ہم سب کے حصے میں تن ڈھانپنے کو صرف ایک چادر آئی، اس چادر سے ایک قمیض بھی تیار نہ ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے حصے میں آنے والی چادر سے آپ کی قمیض کیسے تیار ہو گئی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یہیں رک جاؤ۔ پھر اپنے بیٹے کو آواز دی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے آ گئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایک چادر سے میرے والد محترم کا لباس مکمل نہ ہو سکا، اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد ماجد کو دے دی تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے۔ یہ وضاحت سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مطمئن ہو گئے، اور اس سوال کرنے والے نے وضاحت سن کر بڑے احترام اور عاجزی سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اب فرمائیے، ہم سمع و طاعت کے لیے تیار ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا، عورتوں کے حق مہر کی رقم 40 اوقیہ سے زیادہ نہ بڑھاؤ، چاہے وہ عورت یزید بن حسین جیسے شخص کی بیٹی ہی ہو۔ اگر اس سے زیادہ کسی نے حق مہر مقرر کیا تو میں ایسا مال بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ یہ سن کر ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے اعتراض کیا، اے عمر،
آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تم ان میں سے کسی کو ایک خزانے دے چکے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے اسے لوگے؟ یہ آیت سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک عورت نے درست بات کہی اور عمر غلطی کر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ہر انسان عمر سے زیادہ عالم ہے۔ پھر واپس آئے، ممبر پر بیٹھے اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں عورتوں کے حق مہر کی رقم میں اضافے سے منع کرتا تھا کہ وہ 400 درہم سے زیادہ نہ ہو، لیکن اب جو جتنا چاہے عورت کا حق مہر مقرر کر لے۔ اسلام میں آزادی رائے کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ آزادی مطلق نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ جس طرح چاہے اسی طرح اپنی رائے دیتا پھرے، بلکہ یہ آزادی اس امر سے مشروط ہے کہ اپنی رائے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، چاہے یہ ضرر عام ہو یا خاص۔ اس قسم کی رائے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو منع کر رکھا تھا۔ دوستو، اس بارے میں اس قبطی کا قصہ قابل ذکر ہے جس نے شام کے علاقے میں تقدیر کا انکار کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا۔ اس پر اس قبطی نے تقدیر کا انکار کرتے ہوئے اعتراض کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انتباہ کیا کہ دوبارہ ایسی بات کہو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ صائب بن یزید سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی وغیرہ کو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ دراصل وہ ان آیات کے مشابہ معنی کی ٹوہ میں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم مشابہ معنی پوچھتا ہے؟ پھر آگے بڑھے، اپنی آستینیں چڑھائیں اور اسے کوڑے سے مارنے لگے۔ مسلسل مارتے رہے تا آنکھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی مبارک گر گئی۔ انہوں نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، اگر تیرا سر منڈا ہوا ہوتا تو میں تیرے سر پر مارتا۔ پھر لوگوں سے کہا، اسے اس کے کپڑے پہناؤ، اونٹ کے پالان پر سوار کرو اور اسے اس کے شہر میں لے جاؤ، وہاں یہ خود اعلان کرے کہ میں نے علم کے حصول کا غلط راستہ تلاش کیا ہے۔ بعد ازاں یہ شخص ہمیشہ اپنی قوم کا ذلیل انسان تصور کیا گیا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتیہ کو زربقان بن بدر کی ہجو کرنے کی پاداش میں قید کر دیا۔ اس نے زبرقان کو کہا تھا، تو عزت کے حصول کی کوشش نہ کر، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ، کیونکہ تو صرف کھانے پینے اور پہننے والا ہے۔ دراصل اس نے زبرقان کو عورتوں سے تشبیہ دی تھی کہ وہ عورتوں کی طرح صرف کھانے پینے اور لباس کی طرف توجہ رکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتیہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر آئندہ وہ کسی مسلمان کی ہجو کرے گا اور اس کی عزت کے در پہ ہوگا تو اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کے متعلق۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لکھا کہ اسے فوراً طلاق دے دو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اگر آپ اسے حرام سمجھتے ہیں تو میں ایسا کر گزرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا یہ گمان نہیں کہ وہ حرام ہے، مجھے محض یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بدکار عورتوں سے نکاح کر بیٹھو۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر کہیں بدکار عورتوں سے نکاح نہ کر لو۔ ابو زہرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس مقام پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ مسلمان عورت سے شادی کرے، کیونکہ رشتہ اسلام کی وجہ سے دونوں کے درمیان الفت و محبت کے اسباب کامل ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیات سے نکاح نہ کرنے کا حکم ایک بلند پایہ سوچ کے تحت دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک بہترین سیاسی اقدام تھا کہ الفت و محبت جیسے معاملات باہمی طور پر مسلمانوں ہی کے درمیان قائم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک آزاد مشرکہ عورت سے نکاح کو منع قرار دے کر اس کے مقابلے میں مومنہ لونڈی سے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو
یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی مشرکات سے نکاح حرام قرار دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ پر سچا ایمان لے آئیں اور آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والی مومن لونڈی کو، چاہے وہ کالی اور مفلوق الحال ہی ہو، ایک آزاد مشرکہ عورت سے بہتر گردانا ہے، اگرچہ وہ خوبصورت، صاحب دولت اور اچھے حسب و نسب والی ہو۔ اسی طرح اہل ایمان عورتوں کے لیے آزاد مشرکوں سے مومن غلام کہیں بہتر ہیں، اگرچہ کوئی مشرک کافر خوبصورتی، مال اور حسب میں کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو۔ گویا اس آیت کی روح سے مشرکہ سے نکاح حرام ہے، البتہ کتابیہ سے ایک اور آیت کی روح سے نکاح جائز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ یہ قرآنی نص پہلی آیت کی مخصص ہے، اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ مسلمان عورت سے نکاح بہرحال افضل ہے، اور کتابیہ سے نکاح اسی وقت جائز ہوگا جب اس نکاح سے معاشرے پر کسی طرح کے برے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ کتابیہ سے نکاح ناجائز ہوگا۔ یہی رائے ہے جسے بعض معاصر علماء نے اختیار فرمایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاصرین کی رائے سے پہلے ہی یہ فتویٰ دے چکے ہیں۔ مزید دو باتوں سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ کتابیہ سے نکاح کرنے سے مسلمان عورتوں کے درجے میں کمی آئے گی، اور بہت سی مسلمان عورتیں بغیر نکاح زندگی گزارنے پر بھی مجبور ہوں گی۔ کتابیہ مسلمان مرد کے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بادی النظر میں یہ دو مفاسد کتابیہ سے نکاح ناجائز ہونے میں بطور حجت کافی ہیں، لیکن دور حاضر میں بہت سے ایسے مفاسد سامنے آئے ہیں جو اس رائے کی بھرپور تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابیات سے نکاح پر جو شرائط عائد کیں وہ اسلامی ریاست کے عظیم مصالح اور اسلامی معاشرے کے مقاصد جلیلہ سے میل کھاتے تھے۔ بہت سی نامور قوموں نے یہ تجربہ بھی کیا، پھر غیر مذہب کی عورتوں سے نکاح کے بہت سے شدید نقصانات سامنے آئے۔ ایسے خطرناک نتائج بھی نکلے جن سے وطن عزیز کی ساکھ متاثر ہوئی۔ چنانچہ ایسے نکاح پر سرکاری سطح پر سب لوگوں کے لیے بالعموم اور معاشرے کے اہم ترین افراد کے لیے بالخصوص پابندی اور بہت سی شرائط عائد کر دی گئی۔ یہ ایسا احتیاطی اقدام تھا جس کی بہت سی وجوہ ممکن ہیں۔ بیوی چاہے خاوند کے تمام رازوں سے واقف نہ ہو، اس کے باوجود میاں بیوی کے آپس میں تعلق کی نوعیت اور باہمی محبت کی وجہ سے وہ اس کے کچھ نہ کچھ رازوں سے یقیناً واقفیت حاصل کر لیتی ہے۔ یہی وہ خاص وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ماہر ترین مدبر کی حیثیت سے ایسا اقدام کیا کہ آنے والے ہر مسلمان حکمران کے لیے اس سلسلے میں فیصلے کرنے کے بارے میں آسانی پیدا کر دی۔ بلا شبہ کتابیات کے نکاح میں زبردست مفاسد ہیں۔ یہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں، کسی دوسرے مذہب کی عورتیں ہیں۔ ان میں سے اکثر اپنے سابقہ مذہب ہی پر برقرار رہتی ہیں۔ انہیں نہ اسلام کی مٹھاس کا احساس ہوتا ہے، نہ اسلام کی طرف سے خاوند کی اطاعت گزاری اور دیگر حقوق کا علم ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم دیندار اور انتہائی بالغ نظر مدبر کی حیثیت سے مسلمانوں کی اتباع مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم جاری فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی بھلائی کے بے حد آرزو مند رہتے تھے۔ وہ انہیں ہر طرح کے خفیف سے خفیف نقصان سے بھی بچانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم خاتون سے شادی نہ کرے۔ اور آئیے دوستو، ویڈیو کے آخر میں اب تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں سن ہجری کا آغاز کیسے ہوا۔ اسلامی تقویم کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوئی۔ یہ ایسی ترقی تھی جس کی اسلامی تہذیب میں بڑی عظیم و شان اور منفرد اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے سن ہجری کا آغاز کیا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
سن ہجری کی ابتدا کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اقرار نامہ پیش کیا گیا جو شعبان میں طے پایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کون سا شعبان؟ جو گزر گیا یا آئندہ آنے والا ہے یا جو اس وقت گزر رہا ہے؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا اور فرمایا، لوگوں کے لیے کوئی ایسی علامت مقرر کرو جو سب جانتے پہچانتے ہوں۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، ہم رومیوں کی تقلید کر لیں تو ٹھیک رہے گا، لیکن اس رائے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ ان کی تقویم بہت پرانی ہے، ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم اہل فارس کا طریقہ استعمال کر لیں؟ یہ سن کر سب نے کہا، ان لوگوں میں آنے والا ہر بادشاہ پہلے بادشاہ کی تقویم ختم کر دیتا ہے۔ بالآخر انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں کتنی دیر رہے۔ جب شمار کیا گیا تو 10 سال بنے، لہٰذا اسلامی تقویم کی ابتدا ہجرت نبوی سے کی گئی۔ عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور دریافت فرمایا، ہم اپنی تقویم کی ابتدا کب سے کریں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کی زمین سے نکل کر مدینہ تشریف لائے، اسی وقت سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ ابن مسیب ہی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے تاریخ لکھنے کی ابتدا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائی جب انہیں خلیفہ منتخب ہوئے ابھی 2.5 سال گزرے تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز کر دیا۔ ابو زناد فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویم کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا تو سب نے سن ہجرت پر اتفاق کیا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تاریخ کی ابتدا محرم سے ہوئی، ربیع الاول سے نہیں ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی۔ اس کا سبب یوں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ امور جن سے تقویم کی ابتدا کی جا سکتی ہے وہ 4 ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، بعثت، ہجرت اور وفات۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ولادت اور بعثت کی تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ وفات کو اس لیے درست نہ سمجھا کہ یہ تاریخ مسلمانوں کے غم و رنج کو تازہ کرتی رہے گی، لہٰذا سب ہجرت پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے ربیع الاول کی بجائے محرم سے تقویم کی ابتدا کی، کیونکہ ہجرت کا ارادہ محرم میں ہوا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ ذی الحج کے مہینے میں ہوئی تھی، جو ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پس سب سے پہلا چاند جو اس بیعت کے بعد طلوع ہوا وہ محرم کا تھا، چنانچہ مناسب یہی خیال کیا گیا کہ محرم سے اسلامی تقویم کی ابتدا کی جائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہی وہ سب سے زیادہ مناسب سبب باور کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا آغاز محرم سے ہوا۔ انتظامی امور کے سلسلے میں رونما ہونے والے اس منفرد واقعے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نادر موقع فراہم کر دیے جس میں انہوں نے جزیرہ عرب میں ہر کام ایک وحدت کے تحت کر دیا۔ اس کے نہایت اہم نتائج مرتب ہوئے۔ لوگ دین اسلام کی وجہ سے وحدت عقیدہ، وحدت ثقافت اور وحدت تاریخ اختیار کرنے میں یکجا ہو گئے۔ ان تمام وحدتوں کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکسوئی سے دین کے دشمنوں کی طرف اس حال میں متوجہ ہوئے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت کے امیدوار تھے۔